السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں امام کعبہ کے ساتھ ملاقات میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کو عظیم اسلامی تاریخ سے متعلق آگاہی دینے پر زور دیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ اور امام کعبہ نے آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران کشمیر اور فلسطین کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نگران حکومت اچھے نظم و نسق اور اصلاحاتی سوچ کا اثاثات چھوڑ کر جائے گی۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بتدریج کمی آئے گی۔ وزیر خارجہ نے زخمی فلسطینیوں کو بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان منتقل کر کے ان کا علاج کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تعلیم کے نگراں وزیر نے لڑکیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی وزارت نے آج اسلام آباد میں خواتین کے خلاف تشدد سے متعلق بڑے پیمانے پر آگاہی مہم کا آغاز کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے تصویراتی رابطہ منصوبے کے تحت دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کو اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم 2.5 لاکھ افغان باشندوں کو ان کے ملک واپس بھجوا دیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد آج سے شروع ہو گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی ہے۔ نامور مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کی پہلی برسی آج منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کو دستاویزی فلموں کے ذریعے عظیم اسلامی تاریخ کے بارے میں آگاہی دینے پر زور دیا۔ آج اسلام آباد میں امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کے اصل پیغام کو پھیلانے کے لیے ان دستاویزی فلموں کو مختلف زبانوں میں نشر کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں فلسطینیوں پر مظالم اور بچوں کے قتل عام کی بھی شدید مذمت کی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے انہوں نے غزہ کو امداد کی فراہمی کے لیے امدادی رستوں کے قیام کا مطالبہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے فلسطینیوں کی غیر مشروط مدد کا واضح پیغام دینے پر خادم حرمین شریفین اور سعودی عرب کے ولی عہد کی تعریف کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ عقیدے، مقاصد اور مضبوط ثقافتی بنیادوں کے حوالے سے تاریخی اور دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کی ترقی کے لیے سعودی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امام کعبہ نے سعودی عرب کی ترقی و خوشحالی میں پاکستانی افرادی قوت کے اہم کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ محمد حمید نے آج راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ غزہ میں جاری حملوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم کی مذمت کی گئی۔ انہوں نے فلسطین اور کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے امام کعبہ کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کا دورہ پاکستان عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمان حرمین شریفین سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے خادمین کا بہت احترام کرتے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تصویراتی تعلقات ہیں جو تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر امام کعبہ نے کہا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے اور اسلامی مفاہیم میں غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید نے آج فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز جمعہ پڑھائی۔ انہوں نے اس موقع پر جمعے کا خطبہ بھی دیا۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی، پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر اور لوگوں کی بڑی تعداد نے امام کعبہ کی امامت میں نماز ادا کی۔
وفاقی کابینہ نے پاکستان اور کویت کے درمیان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کی 7 یادداشتوں کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت کویت پاکستان میں مختلف شعبوں میں $10 ارب مالیت کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرے گا۔ ان یادداشتوں میں آبی ذخائر کی توسیع، کانکنی کی سہولتیں، ساحلی علاقوں میں جنگلات کی توسیع اور تحفظ سمیت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تحفظ خوراک کی شعبوں میں سرمایہ کاری کے منصوبے شامل ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عبوری حکومت اچھے نظم و نسق اور مثبت سمت کا ورثہ چھوڑ کر جائے گی۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت معیشت، نجکاری اور مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں چیلنجز سے نمٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کی ترجیحات میں ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت 10 لاکھ میں 10 لاکھ نرسوں کو تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اپنے زیر انتظام اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کر رہی ہے اور اس فہرست میں PIA ترجیح ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کاروبار میں آسانی کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتوں میں ملک میں اچھی خبریں آئیں گی اور زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کانکنی کے شعبوں میں اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانس افغان ریلوے ازبکستان کو پاکستان سے جوڑے گا اور کوئٹہ تفتان ریل نیٹ ورک کی بہتری کے لیے کام بھی جاری ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز اپنے ہم منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس معاملے پر اردن اور مصر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نگران وزیر خارجہ نے غزہ میں بدترین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل وہاں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے مذموم اقدامات پر اس کا احتساب کیا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت مختلف فورمز پر فلسطینیوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے میں فعال سفارتی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس سے قبل سینٹ کو بتایا گیا کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اب بتدریج کمی آئے گی۔ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے وقفہ سوالات میں ایوان کو بتایا کہ ہم نے IMF کے ساتھ RC معاہدے کے تحت بنیادی خسارے میں کمی کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ عوام کو پینے کے مضر صحت پانی سمیت ناقص خوردنی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 3 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نگراں وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے لڑکیوں کو مساوی تعلیم کے مواقع کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک کی نصف آبادی پر مشتمل ہیں اور انہیں با اختیار بنائے بغیر کوئی بھی ملک اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئے کار نہیں لا سکتا۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے نگراں وزیر محمد سمیع سعید نے سرکاری ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تیزی سے نئی ابھرتی ہوئی صورتحال سے ہم آہنگی پیدا کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ میں 38ویں مڈ کیئر مینجمنٹ کورس کی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سول سروسز میں بڑھتے ہوئے صنفی توازن کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے بنیادی اقدار کے طور پر ریاست کے لیے سالمیت، شفافیت اور عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ انسانی حقوق کے وزیر خلیل جارج نے آج اسلام آباد میں خواتین کے خلاف تشدد کے حوالے سے ٹرانزٹ اشتہاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تشدد ہر ملک میں ہوتا ہے، تاہم بروقت انصاف معاشرے کو تشدد سے پاک بناتا ہے۔ پاکستان میں اپنی خواتین بہنوں سے بھی یہ بات کروں گا کہ کبھی ان کے اندر ایک بڑا سافٹ دل ہوتا ہے، تو جب وہ تشدد ان پر ہوتا ہے یا جب کیسز ہوتے ہیں تو وہ بڑے نرم دل سے اس کو لے لیتی ہے، کیونکہ اولاد عورت کے دل کے عین قریب ہوتی ہے، اسی لیے وہ کمپرومائز کر جاتی ہے۔ لیکن میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہر ایک کیس میں کمپرومائز نہ کریں، دوسروں کے لیے مثال بنیں، تاکہ لوگ جو بچیوں کے ساتھ، جو عورتوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، ابیوزنگ کرتے ہیں، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ 16 روزہ مہم کے دوران خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی کے حوالے سے خیبر سے کراچی تک تمام ٹرینوں میں بینرز لگائے جائیں گے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے تصویراتی اشتراکی منصوبے کے تحت 2 طرفہ تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तानी सफारत खाने की पोस्ट के मुताबिक ये इत्तेफाक राय आज ब्रसेल्स में बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के सफीर आमना बलोच और एशिया और बहरुल काहिल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर निकोलस कवान स्ट्रॉम के दरमियान मुलाकात में हुआ। फ्रीकैन ने दो तरफा ताउन की मौजूदा सतह पर तबादला ख्याल भी किया। पाकिस्तान और स्वीडन ने दो तरफा मुज़ाकरात और बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय स्टॉकहोम में पाक स्वीडन दो तरफा सियासी मुशावरत के 17वें दौर में हुआ। फरीकैन ने सियासत, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात का तफसीली जायज़ा लिया और उन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने दो तरफा ताउन की सूरत हाल पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान और स्वीडन अगले साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा यूरोप एम्बेसडर शफकत अली खान ने पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की क़यादत की और काबिल तजदीद तवानाई, पायदार टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और तहकीक और तरक्की के शोबों में ताउन में मज़ीद इजाफे के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। पाक स्वीडन दो तरफा सियासी मुशावरत का अगला दौर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत दीगर गैर मुल्कियों की अपने अपने मुल्कों को वापसी का सिलसिला जारी है। हज़ारों अफगान बाशिंदे रोज़ाना की बुनियाद पर चमन और तोरखम सरहद के ज़रिए अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क बावकार वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा मुख्तलिफ अज़लाम में उनकी आर्जी रिहाइश के लिए ट्रांसिट कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ हर तरह की सहूलियात मैसर हैं। मज़ीद तफसील हमारे पेशावर की नुमाइंदे मतीउल्लाह से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुल 3,250 अफगान शहरी, जिनमें 957 मर्द, 795 खवातीन और 1,498 बच्चे शामिल हैं, 212 ट्रकों के जरिए तोरखम और चमन सरहद के रास्ते वापस अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। अब तक 2,49,083 अफगान शहरी जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, उनको अफगानिस्तान वापस भेजा गया है। पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी ने आज लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में तवानाई, जंगलात और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि दुबई में होने वाले माहौलियाती सरबराह इजलास में पाकिस्तान पवेलियन में पंजाब भर की नुमाइंदगी की जाएगी। इससे कबल जंग में मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से तामीर किया गया अस्पताल पंजाब हुकूमत के हवाले करने से मुतालिक मुत्तहदा अरब अमारात और पंजाब के महकमा सेहत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वफाकी मुतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने कहा है कि सिंध की 14 जेलों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जबकि कैदियों को ऑनलाइन मुलाकात की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने सिंध में जेलों की इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि ऑनलाइन मुलाकात की सहूलत से अजीज़ व अकारब घर पर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के जरिए कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे। एजाज कुरैशी ने सिंध के आईजी जेल खानाजात को हिदायत की कि वह सिंध की तमाम जेलों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का काम तेज़ करें। उन्होंने जेलों और महकमे सेहत के अफसरों को भी हिदायत की कि वह तमाम जेलों में डॉक्टरों की फराहमी को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के अरकान के लिए रवा माली साल के लिए अपने असासों की तफसील फराहम करने की आखिरी तारीख आइंदा माह की 31 है। इंतखाबात के एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन असासों और अखराजात से मुतालिक गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान के नाम हर साल 1 जनवरी को शाया करता है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान खान डोमकी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के 5 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने ये बात डॉक्टर सैमुल राज़क की क़यादत में UNDP के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने मुलाकात में बलूचिस्तान में UNDP के जारी मुजवज़ा प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया। सिंध के गवर्नर मोहम्मद कामरान खान टिसूरी ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों गवर्नरों ने दोनों सूबों के दरमियान करीबी ताउन, मुल्क दरपेश इक़्तिसादी मुश्किलात, सनतकारों के मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सूबे में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए किसी रकम खर्च कर रही हैं। आज पेशावर में कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरदार खान से गुफ्तगू करते हुए
انہوں نے یونیورسٹیوں پر زور دیا کہ وہ تحقیق پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے کی سرکاری یونیورسٹیوں کو اپنے عام معیار بہتر بنانا چاہیے تاکہ وہ عالمی سطح پر اچھی درجہ بندی حاصل کر سکیں۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں مقیم افراد کو بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں فوج اور ایف سی نارتھ نے صوبائی حکومت کے اشتراک سے ضلع بنیر کے علاقے علم میں پانی سے بجلی پیدا کرنے والی 3 ٹربائنز نصب کی ہیں۔ ان ٹربائنز کی تنصیب کے بعد علاقے کے 1500 گھرانوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے لیے آرٹ، ثقافت اور کھیل کے شعبوں میں تحقیقی منصوبوں پر ECO یوتھ ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ 10 رکن ملکوں کے نوجوان ایوارڈ کے لیے اہل ہوں گے، جن میں پاکستان، ایران، ترکیہ، افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، جمہوریہ کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان شامل ہیں۔ یوتھ ایوارڈ دینے کا مقصد نیا ٹیلنٹ تلاش کرنا ہے۔ ہر رکن ملک سے ایک نوجوان کو فاتح قرار دیا جائے گا اور ملکوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ ECO ایوارڈ ECO کے دن کے موقع پر ایک تقریب میں دیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان انسانی بنیادوں پر 4 روزہ جنگ بندی آج سے غزہ کے تمام علاقوں میں نافذ العمل ہوگی۔ 4 روزہ جنگ بندی میں اسرائیلی جیلوں سے 150 خواتین اور بچوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ اس میں محصور علاقے میں انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک 6000 سے زائد بچوں اور 4000 سے زائد خواتین سمیت 15000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر فلسطین میں ہلال احمر کی 2 ایمبولینسز، گاڑیاں اور 85 ٹرک غزہ پہنچے ہیں۔ یہ ٹرک امدادی سامان سے لدے ہوئے تھے، جن میں خوراک، پانی، دعائیں اور طبی اشیاء شامل ہیں۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مذہبی آزادی مسلسل سلب کر رکھی ہے اور مسلمانوں کو مذہبی فرائض کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ بھارتی انتظامیہ نے آج ایک بار پھر جامع مسجد سری نگر کو تالا لگا کر لوگوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی۔ حکام نے لوگوں کو مسجد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے نوہٹا اور شہر کے دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی تعینات کر دیے تھے۔ یہ اقدام اس خوف کے پیش نظر کیا گیا کہ مسجد میں جمعے کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ پر پابندی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے مذہبی تعصب کو بے نقاب کرتی ہے۔ مودی حکومت ایک طرف مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے سے روک رہی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ہندوؤں کو 2 ماہ تک جاری رہنے والی امرناتھ یاترا میں شرکت سمیت تمام مذہبی ذمہ داریوں کی بجا آوری کے لیے تمام حکومتی مشینری متحرک کر رہی ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آزاد جموں کشمیر کے علاقوں مظفر آباد اور ہٹیاں بالا میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ پاسبانی حریت اور جموں کشمیر عوامی پارٹی کے زیر اہتمام نکالی گئی ریلیوں کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر کشمیریوں اور فلسطینیوں پر بھارت اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن نے ملک سے اپنے فوجیوں کے انخلاء کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ بنتو کیتو اور کانگو کے وزیر خارجہ نے کیے۔ انخلاء 3 مراحل میں ہوگا اور کانگو کی فوج اقوام متحدہ کے امن دستوں کی جگہ لے گی۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کی 17 رکنی خواتین کرکٹ ٹیم 3 T20 اور 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے آج نیوزی لینڈ روانہ ہو گئی۔ خواتین کی ٹیم سیریز کے آغاز سے پہلے 2 وارم اپ میچ بھی کھیلے گی۔ پہلا ون ڈے میچ منگل کو برڈ اوول میں کھیلا جائے گا، جبکہ جمعرات کو اسی مقام پر T20 میچ ہوگا۔ قومی T20 ٹورنامنٹ آج کراچی میں شروع ہو گیا ہے، جو اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک جاری رہے گا۔ کراچی کے 4 گراؤنڈز میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں 18 ٹیمیں شریک ہیں۔ تمام میچ PTV اسپورٹس پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیشنل بینک اسٹیڈیم کے تمام میچوں کا داخلہ مفت کر دیا ہے۔ حنیف محمد، جاوید میاں اور فضل محمود انکلوژرز میں تماشائیوں کی رسائی ہوگی۔ گروپ میچ پر مشتمل ٹورنامنٹ میں 63 میچ کھیلے جائیں گے، جس کے بعد سپر 8 مرحلہ ہوگا۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن نے آل پاکستان انٹر بورڈز گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ جیت لی۔
جس میں ملتان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن دوسرے، فیصل آباد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن تیسرے اور بنو بورڈ چوتھے نمبر پر رہے۔ ملتان بورڈ کیمپس گراؤنڈ میں چیمپئن شپ کے اختتام پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین حافظ محمد قاسم اور سیکریٹری خرم شہزاد اسلم نے انعامات تقسیم کیے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم وولورہمپٹن کے مقابلے کے 10ویں راؤنڈ میں فرانس کے فرینک پیٹیجین کو ہرا کر نئے یورپین لائٹ ویلٹر ویٹ چیمپئن بن گئے۔ 21 سالہ ابھرتے ہوئے باکسر نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج ہفتے کے آخری روز بھی تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 189 پوائنٹس کے اضافے کے بعد پہلی بار 59,000 کی حد عبور کر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج نے پورے ہفتے میں مثبت رجحان دکھایا جو معاشی استحکام کی علامت ہے، اور تاجر اور کاروباری برادری نے معاشی بحالی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ماہرین نے نگران حکومت اور اداروں کی طرف سے اقتصادی استحکام کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور توقع ہے کہ مثبت صورتحال آنے والے ہفتوں میں مزید بہتر ہوگی۔ مجموعی تجارتی حجم 658 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 669 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 66 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 387 کمپنیوں کے حصے کا لین دین ہوا، جس میں سے 165 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ، 203 میں کمی، جبکہ 19 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 161 روپے 30 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز کے حصے کی قیمتوں میں 500 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 285 روپے اور قیمت فروخت 285 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 356 روپے 12 پیسے اور 356 روپے 77 پیسے، یورو 310 روپے 62 پیسے اور 311 روپے 22 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 91 پیسے اور 76 روپے 6 پیسے، UAE درہم 77 روپے 52 پیسے اور 77 روپے 67 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 89 پیسے اور 1 روپیہ 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,84,759 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,19,449 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,07,153 میٹرک ٹن برآمدی اور 84,296 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ پاکستان ایوان ہائی صنعت و تجارت کے صدر عرفان اقبال شیخ نے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے پاکستانی سرحد پر منڈیاں قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ کراچی میں پاکستان میں ایران کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تجارت میں اضافے سے دونوں ملک مستفید ہوں گے۔ FPCCI کے نائب صدر نے کہا کہ چاول، پھل، سبزیاں، تیار کپڑا، کھیلوں کا سامان، جراحی آلات اور ادویات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی خدمات سمیت ایسی بہت سی مصنوعات ہیں جو پاکستان ایران کو برآمد کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دو طرفہ تجارتی حجم $2.40 ہے، جو اپنی صلاحیت اور گنجائش سے کم ہے، جسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سندھ کے صنعت و تجارت اور محصولات کے نگران وزیر محمد یونس ڈھاگا نے کراچی میں ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں صوبے کے صنعتی علاقوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام زونز کو تمام منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف اداکار، ڈرامہ نویس اور ڈائریکٹر عبدالرؤف خالد کی آج 12ویں برسی منائی گئی۔ رؤف خالد 19 دسمبر 1957 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ وہ لوگ ورثہ اسلام آباد کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز کے بانی صدر اور چانسلر تھے۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور متعدد فلموں اور ٹیلی ویژن ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ انہوں نے مشہور ڈرامہ گیسٹ ہاؤس تحریر کیا۔ انہوں نے انگار وادی، لاج اور مشال سمیت ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے متعدد ڈراموں کی ہدایات بھی دیں۔ وہ 2011 میں آج کے روز سڑک کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور معروف مزاحیہ فنکار اسماعیل تارا کی آج پہلی برسی منائی گئی۔ وہ 16 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اسماعیل مرچنٹ تھا۔ انہوں نے 1964 میں فن کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے کیریئر کے دوران اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلموں میں کام کیا۔
اسماعیل تارا کو اصل شہرت پاکستان ٹیلی ویژن کے مزاحیہ خاکوں پر مبنی پروگرام 50-50 کی وجہ سے ملی. گزشتہ برس آج ہی کے دن ان کا انتقال ہوا اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا. اور اب جان لیتے ہیں مجاہد سے کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کمپنی واٹس ایپ ایک نیا فیچر متعارف کروا رہی ہے جس کے ذریعے چیٹس ٹیب سے مصنوعی ذہانت کی چیٹس کو اوپن کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ کا اضافہ کیا جائے گا. یہ اپ ڈیٹ پہلے اینڈرائڈ ویژن کے لیے لائی گئی تھی، تاہم اب یہ آئی او ایس کے صارفین کے لیے دستیاب ہوگی. مصنوعی ذہانت کی چیٹس روزانہ کی سرگرمیوں کے لیے صارفین کی مدد کے لیے تشکیل دی گئی ہیں. آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق مصنوعی ذہانت سے تیار کیے جانے والے چہرے حقیقی انسانی چہروں کی طرح ہیں. اسٹڈی میں پتہ چلا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے بنائے گئے سفید چہرے بالکل حقیقی انسان کی طرح ہیں اور سفید چہروں پر مصنوعی ذہانت کا الگورتھم زیادہ بہتر کام کرتا ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو، کالام اور کلات میں -3 ڈگری رہا. آج اسلام آباد میں کم سے کم 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 4، لاہور میں 11، کراچی میں 18، پشاور میں 7، کوئٹہ میں 2، مظفر آباد میں 7، گلگت میں 3 اور سری نگر میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم مغربی اور جنوب مغربی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں سموگ اور دھند چھائے رہنے کا بھی امکان ہے. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت کیجیے. نگران وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں امام کعبہ کے ساتھ ملاقات میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کو عظیم اسلامی تاریخ سے متعلق آگاہی دینے پر زور دیا ہے. بحری فوج کے سربراہ اور امام کعبہ نے آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران کشمیر اور فلسطین کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نگران حکومت اچھے نظم و نسق اور اصلاحاتی سوچ کا اثاثہ چھوڑ کر جائے گی. سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بتدریج کمی آئے گی. وزیر خارجہ نے زخمی فلسطینیوں کو بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان منتقل کر کے ان کا علاج کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. تعلیم کے نگراں وزیر نے لڑکیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. انسانی حقوق کی وزارت نے آج اسلام آباد میں خواتین کے خلاف تشدد سے متعلق بڑے پیمانے پر آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے. پاکستان اور یورپی یونین نے تصویراتی رابطہ منصوبے کے تحت دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے. الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کو اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. پاکستان نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم 2.5 لاکھ افغان باشندوں کو ان کے ملک واپس بھجوا دیا ہے. حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد آج سے شروع ہو گیا. اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک اطہر رسول، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. حمیرہ رانا، مجاہد خان اور ہماری پوری نیوز ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حامی ناصر.